کہ دینی مجلس کسے کہتے ہیں۔ دینی محفلیں تو وہ ہوا کرتی ہیں جن میں دینداروں کا جمع کثیر نظر آئے۔ دینی مجلسیں تو وہ ہوتی ہیں جن میں قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں۔ دینی جلسے تو وہ کہلاتے ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں۔ دینی اجتماع تو اسے کہا جاتا ہے جس میں آنے والوں کو تہذیب و تمدن کے موتی اخلاق و کردار کے خوشبودار پھول، حیا و پاک دامنی کا درس اور امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے۔ جہاں علماء دین کی قربت و صحبت ملتی ہو، جہاں کابرین و اولیاء کی زیارت نصیب ہوتی ہو، ایمانی تراوت حاصل ہوتی ہو، قلبی راحت نصیب ہوتی ہو، دماغی سکون ملتا ہو۔ حضرات، آپ کو اپنی قسمت پہ ناز ہونا چاہیے کہ آپ کی شرکت ایک ایسے اجلاس میں ہوئی جہاں برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، منفعت ہی منفعت، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں نقصان کا دخل نہیں، خسارے کا سوال نہیں، کیونکہ یہ کوئی دنیاوی محفل نہیں، سیاسی جلسے نہیں، سرکاری سمیلن نہیں، مشاعرہ کا میدان نہیں، قوالی کا فنکشن نہیں۔ نہ تو اس میں کسی بے سر قوال کی کراہت آمیز قوالی ہوگی اور نہ کسی بے شعور شاعری۔ میں مذہبی اور اصلاحی شاعری کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ اچھی شاعری تو آقا کو بھی پسند تھی، اچھی شاعری آقا نے سماعت فرمائی اور تعریف بھی فرمائی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سے افراد شاعر تھے۔ اولیاء نے شاعری کی ہے، اتقیاء نے اشعار کہے ہیں، بزرگوں نے اشعار کے ذریعے اصلاح نفس کا کام لیا ہے، اور میں بھی تو درمیان اشعار کہہ رہا ہوں۔ یہاں اچھی شاعری مفید ہے، یہاں ایسی شاعری سے احتراز ہے جہاں بندگان خدا کو خدا سے غافل کر دیا جائے۔ ایسی محفل کی مذمت ہے جہاں بندگان خدا کو خدا سے غافل کر دیا جائے۔ خیر، یہ محفل تو دینی مجلس تو دینی حق کی پردورگی کے لیے سجی ہے، یہ اجلاس تو دین اسلام کی سرفرازی کے لیے منعقد ہوا ہے، اور یہ محفل تو انتہائی پاکیزہ محفل ہے۔ اللہ اس محفل کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کو ملائکہ رحمت جیسی نورانی مخلوق اپنی جلوے سامانیوں کے ساتھ مزین کر رہی ہو اور اپنی نورانیت کے آغوش میں لیے ہوئے ہو۔ فرمایا، راست بازوں کے سرتاج، پاک بازوں کے سرتاج نبی رحمت نے کی، جس مبارک محفل میں ذکر خیر ہوتا ہو اس کو ملائکہ رحمت پروانے دار آ کر گھیر لیتے ہیں۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر آساد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر آساد، جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ لہذا آج اس محفل میں اسی ذکر خدا کو بلند کرنا ہے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے برادرم محمد عیان کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور تلاوت قرآن سے جلسے کا آغاز کریں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ دائف پر برادرم محمد عیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. حضرات، یہ تھے برادر محمد عیان جو آپ کے سامنے کلام الہی سے اس چمن کو پربہار بنا رہے تھے. دوستو، ذات باری تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہے جس کی حمد و تنائش کی جائے تو وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب نعت نبی گنگنانے کے لیے میں آبرین پروین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی مترنم آواز سے محفل کو پرنور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. 10 ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جان کا اعلان ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. مانند آفتاب وہ چمکے گا حشر میں جن کا سرد حافظ قرآن ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب.
وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسی وہی فرقہ وہی ماشاءاللہ یہ تھی آفرین پروین جو آپ کے سامنے نعت نبی گنگنا رہی تھی. اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے مصاحب محمد ابو ذر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نظم پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے یہ عالیشان بنگلے وہ کام کے نہیں ہیں مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم اس کے بعد تقریر کے لیے علیشہ پروین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اور اپنی تقریر پیش کریں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. یہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والوں کی بنیاد پر چل رہا ہے. جس دن زمین پر کوئی ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے. میرے بھائیوں، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے. جب ہم ایمان کو سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا حرمل آسان ہو جائے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو دین کا حرمل مشکل معلوم ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. ایمان کو سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سیکھنے کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم اس کے بعد تقریر کے لیے محمد ابو ذر کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری ہے
किस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है और किन किन मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी दुआ पढ़ी, इन तमाम को सीखना और इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसी पर आखिरत में कामयाबी, दुनिया में चैन व सुकून और इज़्ज़त के वादे हैं और यही ज़िंदगी अल्लाह को प्यारी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशआर इक़रा को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना मुकालिमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंतशा बहन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक़रा बहन, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? मैं मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में तालीम हासिल करती हूँ। क्या मैं आपसे कुछ सवालों का जवाब पूछ सकती हूँ? जी, आप सवाल करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। इस्लाम की बुनियादी अक़ाइद क्या है? तौहीद, रिसालत और आखिरत इस्लाम की बुनियादी अक़ाइद हैं। तौहीद का क्या मतलब है? तौहीद का मतलब अल्लाह को एक मानना है। रिसालत का क्या मतलब है? रिसालत का मतलब सब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल मानना है। आखिरत किसको कहते हैं? मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है इसको आखिरत कहते हैं। बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी का क्या नाम है? बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। किस नबी ने माँ की गोद में बात की? ने माँ किस नबी के हाथ में लोहा नर्म हो जाता था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नर्म हो जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। शायर रसूलुल्लाह किस सहाबी को कहा जाता है? शायर रसूल हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। किस सहाबी को फरिश्ता ने गुस्ल दिया था? हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरिश्तों से गुस्ल दिया था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक़रा बहन। जो हज़रात बाहर खड़े हैं वो आकर अपनी जगह पे बैठ जाएं। अब हम इसके बाद मुकालिमे के लिए रैहान और असद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना मुकालिमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिखने में अच्छे लग रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में तालीम हासिल करने जा रहा हूँ। भाई तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असद है। क्या? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। क्या मैं आपसे कुछ सवाल जवाब पूछ सकता हूँ? जी, आप सवाल करेंगे, इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? कुरान मजीद 23 सालों में नाजिल हुआ। कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं? कुरान मजीद में कुल 30 पारे हैं। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं। जन्नत के दरोगा मुहाफिज का क्या नाम है? जन्नत के दरोगा मुहाफिज का नाम रिजवान है। जहन्नम के दरोगा का नाम मालिक है। अबू बकर किस नबी को कहा जाता है? अबू बकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने सालों तक दावत दी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दीन की दावत दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अजाब नाजिल हुआ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अजाब से बचने के लिए क्या किया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पानी के अजाब से बचने के लिए अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिरौन के महल में हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हजरात बाहर खड़े हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो हम जलसेगाह में तशरीफ ले आएं। अब हम इसके बाद खाने की सुन्नत पेश करने के लिए मोहम्मद रैहान को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी खाने की सुन्नतें पेश करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کی سنتیں 14 ہیں۔ نمبر 1 دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 3 ایک زانوں یا 2 زانوں پر بیٹھنا۔ نمبر 4 ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 5 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 6 دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 9 بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 10 کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ نمبر 11 اگر لقمہ کی جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 13 کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 14 کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہیں؟ والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہیں۔ دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہیں؟ دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد ہم تقریر کے لیے محمد جسیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ پر کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات بغیر سماعت فرمائیں گے، اور اگر مجھ سے کوئی لغزش کوتاہی ہو جائے تو درگزر فرمائیں گے۔ زمین کے آغاز سے لے کر آج تک کا سب سے بدترین دور یہی ہے۔ 21ویں صدی میں جہاں ہر معیار، ہر قدر، ہر اصول الٹ چکے ہیں، عزت دار اور باقردار لوگ خاموش گھروں میں قید ہیں، گویا دہکتے کوئلے کو مٹھی میں لے بیٹھے ہوں، جبکہ بے حیا، بے غربت اور بے اصول لوگ معاشرے کے ہیرو کہلاتے ہیں۔ 50 سال کا شخص جوانی کے خوابوں میں کھویا ہے اور 20 سال کا نوجوان زندگی سے بیزار ہو کر موت کی دعائیں کر رہا ہے۔ ننھی بچیاں محبوب کی وفائی پر آنسو بہا رہی ہیں اور مائیں اولاد کی تربیت بھول گئی ہیں۔ غربت مند کو دقیانوسی اور بے راہ رو کو ماڈرن کہا جاتا ہے۔ زنا عام ہو چکا ہے اور نکاح ایک مہنگا اور پیچیدہ سودا بن چکا ہے۔ ترقی کا مطلب یہ رہ گیا ہے لباس اتارنا، شراب پینا اور سوشل میڈیا پر فالوورز بڑھانا، اس کے لیے چاہے جتنا ذلیل کام کرنا پڑے، اور فیشن کے دور میں سب کچھ گنوا دینا۔ جو شخص حرام سے بچے اسے پسماندہ کہا جاتا ہے، اور جو گناہ کرے وہ کول سماجی ذہین کہا جاتا ہے، اور جو مرد اپنی بیوی سے وفادار ہے اسے زیادہ زدہ سمجھا جاتا ہے، اور جو بے وفائی کرے وہ چالاکی کی علامت بن چکا ہے۔ بیت الخلا تصویری اسٹوڈیو بن گئے ہیں، مساجد عاشقوں کے چھپنے کی جگہ،
جھوٹی تعریف کرنے والا دوست ہمیشہ سچا مانا جاتا ہے۔ پیسے رشتوں سے زیادہ افضل ہو چکے ہیں، اور چاہے وہ حرام ہو یا حلال یہ فرق نہیں پڑتا۔ نوجوان نکاح سے خوف زدہ لیکن گناہ کے لیے ہمہ وقت تیار۔ غیرت، وفاداری، حیا یہ سب نایاب خزانے بن چکے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں اخلاق فنا ہو چکے ہیں، دین بگاڑ کا شکار ہے، تربیت فنا ہو چکی ہے، صحت برباد ہے۔ یہ 21ویں صدی ہے جہاں ہر چیز الٹ چکی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد حدیث کے لیے محمد معاذ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی 10 حدیث پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس پررونق محفل میں آپ کے سامنے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 1، ایمانیات پر، الدین یسر، دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، عبادات پر، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3، معاملات پر، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، معاشرت پر، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، اخلاقیات پر، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔ حدیث نمبر 6، ایمانیات پر، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 7، عبادات پر، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 8، معاملات پر، من انتحب نحبة فلیس منا، جو دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 9، معاشرت پر، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کی قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10، اخلاقیات پر، اجتنب الغضب، غصے سے بچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات باہر کھڑے وہ اندر تشریف لے آئے۔ اب میں اس کے بعد جسیم اور عامر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا مکالمہ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عامر بیٹا۔ ابو جان، آپ میرا داخلہ کس کالج میں کرائیں گے؟ بیٹا میں تمہارا داخلہ انگلش میڈیم میں کراؤں گا تاکہ تمہاری انگریزی بہت عمدہ ہو جائے۔ جب تم انگریزی بولو تو لوگ کہیں یہ کس کا بیٹا ہے، اتنی اچھی انگریزی بولتا ہے۔ ابو جان، میں نے سنا ہے کہ وہاں اسلام کے خلاف ذہن بنایا جاتا ہے۔ بیٹا تمہیں اس سے کیا مطلب، تمہیں تو اچھی پڑھائی چاہیے نا۔ نہیں ابو جان مجھے اچھی پڑھائی بھی چاہیے اور ماحول بھی۔ ابو جان، اگر ہمارا ذہن اسلام کے خلاف بن جائے تو ایسی پڑھائی سے تو جاہل ہی رہنا چاہیے۔ دیکھو نثار صاحب کے لڑکے کو انگلش میڈیم میں پڑھ کر کتنا بگڑ گیا ہے، خدا کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہتا ہے۔ بیٹا پھر تم کس کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہو؟ ابو جان، ایسے اسکول میں جہاں دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی، جہاں انگریزی بھی اچھی پڑھائی جاتی ہو اور اسلامی تعلیم بھی، جیسے مدرسہ اصلاح المسلمین بہرولی۔ بیٹا ٹھیک ہے، تمہارا داخلہ مدرسہ اصلاح المسلمین بہرولی میں دلا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد مکالمے کے لیے
शहनवाज अपनी पूरी टीम के साथ दावत देता हूँ कि वो आए और अपना मुकालिमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बेटा, तुम इस कदर सर्दी में बाहर खड़े हो, न स्वेटर है न मफलर, देखो कितना कोहरा बरस रहा है। अंकल, मेरे पास सूटर और मफलर नहीं है, हम गरीब हैं, न अब्बू है, अम्मी कपड़े सीती हैं, हम सब स्कूल जाते हैं, घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है। अपनी अम्मी को बुलाओ बेटा। जी अच्छा। अम्मी जान बाहर आइए, कोई साहब बुला रहे हैं। कौन आया है बेटा? बहन लो, ये 5,000 रुपए रख लो, बच्चों के लिए गरम कपड़े खरीद लेना। हजरत, इतना बड़ा एहसान न कीजिए। ये कोई एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। अल्लाह ने जो हमें दौलत दी है उसमें आप लोगों का भी हक है। अगर हम आप लोगों का हिस्सा अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकेंगे। चलिए, अच्छा रख लेती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ढेर सारी दौलत और सवाब दे। मुझे आप लोगों के बारे में कुछ मालूम नहीं था, अब आइंदा आप हज़रात का ख्याल रखूंगा। अम्मी जान, काश हमारे भी अब्बू होते। बेटा, बिल्कुल फिक्र मत करो, आज से तुम हमें अपना अब्बू समझो। ये लो मेरा मोबाइल नंबर है, जब कोई ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे फ़ोन कर देना, वैसे मैं भी मिलने आता रहूँगा। अंकल, जरा सोचिए, जिसके पास पहनने के लिए गरम कपड़े नहीं, उसके पास मोबाइल कैसे हो सकता। बेटा लो, ये मेरा मोबाइल रख लो, मैं दूसरा मोबाइल खरीद लूँगा। अंकल, मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझको मोबाइल की ज़रूरत नहीं, मैं आपका मोबाइल नहीं ले सकता, आपको तो हर वक्त ज़रूरत पड़ती होगी। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं रोज़ाना तुमसे सुबह शाम मिलने आता रहूँगा, आज से तुम मेरे बेटे हो। शुक्रिया अंकल, मैं भी एक बेटे की तरह आपकी खिदमत करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम इसके बाद हम्द के लिए गुलफ्शा परवीन को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी हम्द पेश करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हम्दो सना कर रही हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। मैंने दुनिया का देखा नज़ारा, अल-मदद कह के मैंने पुकारा। मुझको अपनी पनाहों में रखना, बस यही इल्तिजा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको हाजी बना दे तू मौला, मैं तड़प के दुआ कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया
یوسف دنیا کا لے آج سے میں اپنے دل سے جدا کر رہی ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوں آگے آ جائیں۔ اب میں اس کے بعد تقریر کے لیے عائشہ پروین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاکرم الذي خلق الانسان وکرم وعلمه من البیان ما لم يعلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم۔ مجھ سے واقف ہے زمانہ علم میرا نام ہے، مجھ سے واقف ہے زمانہ علم میرا نام ہے، بخش دینا تاج کشور میرا ادنا کام ہے۔ واجب الاحترام صدر محترم قابل قدر سامعین اجلاس اور نوجوانان ملت اسلامیہ، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت و فضیلت۔ حضرات، یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ علم سے اسلام کا تعلق ازلی، ابدی، دائمی اور حقیقی ہے، جس کی اہمیت اور فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے روز روشن کی طرح عیا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اور اس کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اس لیے کہ علم حلال و حرام کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ علم خلوت میں محدث اور جلوت میں بحر بے قرار، دشمنوں کے لیے ہتھیار اور دوستوں کے لیے باعث رفعت ہے۔ علم دلوں کا سرور اور آنکھوں کا نور ہے، علم عمل کا امام اور عمل اس کا تابع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا العلم وعلموه الناس، یعنی علم دین سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا بقدر ضرورت ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کسی کو دینار و درہم کے وارث نہیں بناتے بلکہ علم کے وارث بناتے ہیں۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، بے شک علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کسی کو دینار و درہم کے وارث نہیں بناتے۔ علم دین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے مزید لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، اور اسی طرح فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے یا اپنا غلام بنا لے۔ حضرات، علم دین کی ہر زمانے میں اہمیت رہی ہے، اور جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں ہمیشہ فرق سمجھا گیا ہے، گروہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں سمجھے گئے، بلا شک گروہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں سمجھے گئے۔ قرآن کریم ایک خاص انداز میں ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور جہلن برابر ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ آج بھی عالم و جاہل اور فقیہ و عابد کے درمیان فرق سمجھا جاتا ہے، اور گزشتہ زمانے میں اس کا امتیاز رہا ہے۔ برادران محترم، علم دین جس کے بارے میں آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے علم دین حاصل کیا تو وہ علم اس کے لیے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ وہ علم دین جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حکمت کی بات مومن کو کھوئی ہوئی چیز ہے، وہ اسے جہاں کہیں پائے اس کا زیادہ مستحق ہے۔ وہ علم دین جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے اگر وہ ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیتے۔
سچ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم سیکھو ماں کی گود سے قبر تک. اور فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ چین کیوں نہ جانا پڑے. علم کی جستجو طلب جس طرح بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے. علماء کرام ہمیشہ اسلام کے لیے ایک قوت عظیم کا سرچشمہ رہے ہیں. علم ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان کی شناخت اور اس کے تشخص کو ظاہر کرنے میں بے باک ہے، اور جہالت کی سیاپوشی کو علم کا آفتاب ہی دور کر سکتا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوں آگے آ جائیں. اب میں اس کے بعد دعا کے لیے محمد ابو ذر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی دعا پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے. وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے بعد سورہ فاتحہ مع ترجمہ پیش کرنے کے لیے معراج کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مع ترجمہ سورہ فاتحہ مع ترجمہ پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. I seek protection in Allah from the accused Satan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. All praise is due to Allah, the Lord of the universe.
الرحمن الرحیم. بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. Most gracious, most merciful. مالک یوم الدین. روز سزا کا مالک ہے. Master of the day of judgment. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. Thee do we worship and in aid we seek. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھے راستے پر چلا. Show us the straight way. صراط الذین انعمت علیہم. نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. The way of those on whom you have bestowed your grace. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ایسے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ گمراہی کے راستے پر. Those whose portion is not wrath and who go not astray. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.